پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM، جس کی سرکردہ جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، اس کی کل تدفین ہوئی ہے۔ کل واقعتاً اس کی تدفین ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اب رسم کل ہوں گے، 40واں ہوگا، یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن تدفین اس کی کل ہو گئی ہے۔ کل وہ وفات پا چکی ہے اور انتہائی بے موت ماری گئی ہے۔ اس کی وجہ کل بجٹ پیش کیا اسحاق ڈار صاحب نے، اور وہ بجٹ جو ہے اور پچھلے ایک سال کا اقتصادی سروے، اعداد و شمار جو معیشت کے حوالے سے تھے، وہ ایسے ہوشربا اور انتہائی خطرناک بلکہ ذلت آمیز تھے کہ بڑے سے بڑے جو ہیں وہ بھی دیکھ کے شرما گئے۔ اور مجھے وہ یاد آ رہا ہے DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں جی آج پہلا دن ہے شہباز شریف صاحب کا، اور ڈالر نیچے چلا گیا ہے، سٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی ہے، اور یہ ثمرات آ رہے ہیں۔ یہ DGISPR بابر افتخار صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، اور ان کے یہ سنہری حروف جو ہیں، سنہری الفاظ جو ہیں، وہ آج تک گونج رہے ہیں کانوں میں۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ سارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو ایک بھانمتی کا کنبہ لا کے بٹھایا ہے، اس نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے، اور اس جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے کدھر ہیں، اور جو اس کے ماسٹر پلیئر تھے وہ کدھر ہیں، اس کے ماسٹر مائنڈ کدھر ہیں۔ یہ سارا ڈھانچہ بنایا گیا تھا، اور یہ جو لے کے آئے تھے نابغے لے کے آئے تھے سارے کے سارے، ان 14 جماعتی حکمراں اتحاد کو یہاں پہ لا کے بٹھایا تھا، وہ صاحب کدھر ہیں آج کل؟ وہ صاحب آج کل آپ کو نظر آتے ہیں فرانس کی گلیوں میں، کبھی UAE میں، کبھی کہیں وہاں پہ پھر رہے ہیں، اور جب ان کی بے عزتی ہوتی ہے اور پھر اس کی ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ آتی ہے، پھر اس سوشل میڈیا سے اس ویڈیو کو بھی ہٹوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو وہ ہیں اصل میں قومی مجرم۔ اس ساری صورتحال کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، ماسٹر پلیئر تھے، وہ وہی تھے، اور اس لیے اب جو ان کے کرندے تھے وہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں، اور انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اور کہاں گیا وہ میثاق معیشت؟ ایک مائنس عمران خان کو کیا تھا نا، مائنس عمران خان کو کر کے باقی تو 14 جماعتیں آپ کے ساتھ تھیں، 14 جماعتیں، وہ میثاق معیشت کدھر گیا؟ وہ معیشت کو اوپر لے کے جانا کدھر گیا؟ یہ ہے کہ PDM مسلم لیگ نواز، اس کا مستقبل مخدوش سے مخدوش تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب یہ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ مدد مانگ رہے ہیں مسلم لیگ نواز آرمی چیف سے، آرمی چیف سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگی جا رہی ہے، GHQ سے مدد مانگی جا رہی ہے کہ جی ہمیں آگے لے کے جائیں، ہمیں سہارا دیں، ہماری بیساکھیاں بنیں، اور ہمیں آگے اگلی حکومت بھی ہمیں ملنی چاہیے۔ کس طریقے سے مدد مانگ رہے ہیں؟ استحکام تحریک استحکام پاکستان پارٹی IPP، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر سے یہ مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، اور ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، اور ہم آپس میں مل بیٹھ کے پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں اور آگے مل کے کھاتے پیتے ہیں۔ تو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے کون ہیں جی؟ ماسٹر پلیئر کون ہیں؟ ان کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ ان کو کنٹرول ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ رہے ہیں، GHQ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اس وقت مسلم لیگ نواز جو ہے وہ GHQ سے مدد مانگ رہے ہیں اس وقت کی سچویشن، اور ان کو لے کے آئے تھے، ان کو لا کے بٹھایا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو یہ ٹھیک کریں گے، اور ایک سال میں 15,000 ارب روپیہ انہوں نے قرضہ چڑھایا ہے، 15,000 ارب روپیہ۔ تو اس لیے مسلم لیگ نواز جو کہ سمجھ رہی تھی، اور ڈار صاحب جو کہ سمجھ رہے تھے کہ اگلی حکومت بھی ان کی ہوگی، وہ تو ان کا تو ہو گیا پتہ صاف، اور اس سارے سروے کے مطابق اور اس بجٹ کے بعد تو ان کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، جو ان کو بچانے والے تھے، جو ان کو بچانے والے تھے، ان کو پروموٹ کرنے والے تھے، ان کو سہارا دینے والے تھے، اب ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بس کریں سر، کافی ہو گئی ہے، اس سے زیادہ آپ ان کو کیا آزمائیں گے؟ اور ابھی آپ چاہتے ہیں کہ ان کو اگلا ٹینور بھی دیا جائے، اگلی حکومت بھی ان کے حوالے کیے جائے، جو ایک سال میں کوئی ایک شعبہ نہیں جو اس کو ٹھیک کر سکے ہوں۔ تو لہٰذا ہاں، البتہ اپنے سارے مقدمات انہوں نے صاف کروا لیے، اپنے مقدمات ختم کروا لیے، اور مخالفین پہ مقدمات کی بھرمار ہو گئی، اور وہ بھی سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ جا رہا ہے، جو اس وقت بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ جیلوں میں لوگ بھرے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔